السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ میں شیخ صاحب کی بڑی بہو تھی۔ ہم قیام پاکستان سے قبل گرداسپور میں رہا کرتے تھے۔ سسر صاحب زمیندار تھے۔ گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی۔ ایمن ان کے مزارع کی بیٹی تھی اور ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ وہ بہت سادہ اور معصوم سی تھی، دبلی پتلی سی، نازک اور انتہائی دلکش لڑکی۔ اتنی پھرتیلی تھی کہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں نپٹا دیا کرتی تھی۔ ان دنوں اس کی عمر 12-13 سال سے کچھ زیادہ نہ ہوگی۔ میرے ایک دیور دہلی میں سکونت پذیر تھے۔ ساس سسر اکثر وہاں رہتے اور زمینداری میرے شوہر ہی سنبھالتے تھے۔ ایمن گھر پر ہی رہتی اور میرے بچوں کو سنبھالنے میں میری مدد کرتی۔ اس کے والدین بوڑھے تھے اور ایک ہی بھائی تھا جو ہمارے ہی کھیتوں میں بھینسوں کی رکھوالی کرتا تھا۔ ایمن جب آتی آج کل اداس دکھائی دیتی۔ میں اکثر وجہ پوچھتی مگر وہ ٹال دیتی تھی۔ ایک روز اسے اداس دیکھ کر بڑے پیار سے پوچھا تو اس نے بتا ہی دیا کہ اس کا بھائی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور دونوں کھیتوں میں چھپ چھپ کر ملتے ہیں۔ اس لڑکی کے گھر والوں سے ہماری پرانی دشمنی ہے اور لڑکی کے 4 جوان بھائی ہیں۔ وہ بولی، میں اپنے ویر کو سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ تو عنبر کا پیچھا چھوڑ دے، ایسا نہ ہو اس کے بھائی تیرے خون کے پیاسے ہو جائیں، مگر اس پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا باجی۔ میرے بھائی علی مراد کو یہ رشتہ ملنا ممکن نہیں ہے، مگر خون خرابے کا قوی امکان ہے۔ ابھی تک تو ان کا ملنا ایک راز ہے، بات چھپی ہوئی ہے، لیکن کسی دن ضرور یہ راز افشاں ہو جائے گا۔ سوچئے کیا ہوگا، ابا اماں بوڑھے ہیں، وہ تو عنبر کے نوجوان بھائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ہوگا یہ کہ اس کے بھائی یا تو میرے بھائی کا خون کریں گے یا پھر مجھے اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں ہر وقت اسی خوف سے مرتی رہتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اس کا فکر کرنا جائز تھا۔ گاؤں میں ایسی داستانوں کا انجام ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں نے ایمن کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، شیخ صاحب سے کہوں گی، وہ تمہارے بھائی کو بلا کر سمجھا دیں گے۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، مراد لالا کا تو دماغ خراب ہے، اس کی مت ماری گئی ہے، وہ سمجھنے کا نہیں پر جان سے ضرور جائے گا، میرے ہی ہاتھوں عنبر کو پیغام بھجواتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی اور پھر سے کام میں مشغول ہو گئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیوں کر ایمن کے مسئلے کا حل نکالوں، شیخ صاحب سے کہوں کہ نہ کہوں، کہ ایمن کے فکر کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ خبر آئی کہ ایمن کے اکلوتے بھائی مراد کو کسی نے رات کے وقت کلہاڑیاں مار کر قتل کر دیا ہے۔ ہم سب سکتے میں آ گئے۔ کئی دن ایمن بدحال رہی، وہ کسی کام کاج کی قابل نہ تھی، بس علی مراد کو یاد کر کے روتی تھی۔ اس کے بوڑھے والدین کا غم تو ناقابل برداشت تھا۔ مراد ان کا جوان سال بیٹا اور واحد امید زندگی تھا۔ وہ اس کے قتل کا صدمہ نہیں سہ سکتے تھے۔ ایمن کے ماں باپ جیتے جی مر گئے، مگر ان کے جسم زندہ تھے۔ وہ زندہ در گور تو تھے، بیٹے کے ساتھ گور میں اتر نہ سکتے تھے۔ تھوڑا وقت گزرا تو رفتہ رفتہ ایمن کے بھی ہوش و حواس بحال ہونے لگے۔ کچھ مہینے بعد ہمارے گھر پھر آنے لگی۔ وہ اب بہت بجھی اور اداس رہتی تھی۔ انہی دنوں قیام پاکستان کا اعلان ہو گیا۔ خیال تھا کہ گرداسپور پاکستان میں شامل کیا جائے گا کہ اچانک ایک روز رات کے 12 بجے اعلان ہو گیا کہ گرداسپور پاکستان میں نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ صاحب نے ہم لوگوں کو محفوظ طریقے سے بھجوانے کا انتظام کروا دیا، کیونکہ ایک انگریز انتظامی افسر سے ان کے اچھے مراسم تھے۔ ایمن کو ہم اس کے ماں باپ کی اجازت سے ساتھ ہی لے آئے، البتہ اس کے باقی رشتہ داروں
اور والدین نے قافلے کی صورت میں آنے کی تیاری کر لی۔ ایمن کا کنبہ قافلے کے ہمراہ رات کو پتن کی سمت روانہ ہو گیا، مگر بلوائیوں کے ہاتھوں آدھے راستے میں یہ سارا قافلہ قتل ہو گیا۔ صرف ایک شخص بچ گیا جو زخمی ہو کر گرا اور بے ہوش ہو گیا، تو بلوائیوں نے اسے مردہ جان کر چھوڑ دیا۔ نہ جانے کب اسے ہوش آیا اور کس طرح وہ پاکستان پہنچا۔ ایک روز اچانک اتفاق سے اس کی مٹ بھیڑ شیخ صاحب سے ہوئی۔ ایک ہی گاؤں کے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ بس اس آدمی کی زبانی، جس کا نام انور تھا، شیخ صاحب کو قافلے کے قتل ہو جانے کا علم ہوا، جس میں ایمن کے تمام رشتہ دار اور والدین ختم ہو گئے تھے۔ شیخ صاحب نے مجھے بتا دیا، لیکن میں نے ایمن کو نہ بتایا کہ جسے اپنے گھر والوں کا شدت سے انتظار تھا۔ سوچتی تھی کہ کس طرح بتاؤں، کیا وہ یہ صدمہ سہ سکے گی؟ اب اس کا ہمارے سوا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ میں اس لڑکی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی۔ وہ میرے بچوں سے پیار کرتی اور ان کی توجہ سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ میری ایک نند کے 2 بچے بھی ہم ساتھ لے آئے تھے۔ تحفظ کے پیش نظر انہوں نے ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیا اور خود بعد میں آنے کا ارادہ کیا تھا۔ میری نند کے 5 بچے تھے۔ نند کی بیٹی زبیدہ ایمن کی ہم عمر تھی، جبکہ بیٹا کاشف ان سے 2 سال بڑا تھا۔ نند کے یہ دونوں بچے بھی ہمارے ہی گھر پر پرورش پانے لگے۔ جب ہم پاکستان پہنچے تو آ کر کچھ پریشانی میں دن کٹے، لیکن پھر میرے شوہر کو مکان اور زمین الاٹ ہو گئے۔ ہم سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ گرداسپور میں بھی ذمہ دار تھے اور یہاں پر بھی ذمہ داری کرنے لگے۔ ایمن کو وہ ٹیچر پڑھاتی تھی جو ہمارے بچوں کو گھر پر ٹیوشن پڑھانے آتی تھی۔ ایمن اسکول نہ جا سکتی تھی، لہٰذا میں چاہتی تھی کہ وہ گھر پہ ہی 2-4 جماعتیں پڑھ لے اور بالکل ان پڑھ نہ رہ جائے۔ وہ بہت ذہین تھی، توجہ سے آدھا گھنٹہ پڑھتی اور یوں گھر میں ہی اس نے 8ویں کا کورس ختم کر لیا۔ ہم نے بطور پرائیویٹ طالبہ اسے مڈل کا امتحان بھی دلوا دیا۔ لاہور بورڈ سے اسے مڈل کی سند مل گئی۔ وہ میٹرک کرنا چاہتی تھی، مگر سابقہ ٹیوٹر خاتون کی شادی ہو گئی اور دوسری کوئی مناسب ٹیوٹر نہ ملی جو گھر آ کر پڑھاتی۔ بچوں کی ذمہ داریوں میں الجھ کر میں نے اس لیے تردد نہ کیا اور اس کی میٹرک کرنے کی آرزو جو ادھوری رہ گئی تھی بعد میں جا کر پوری ہوئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ میری نند کا بیٹا کاشف اب جوان تھا اور وہ انجینئرنگ کر رہا تھا۔ یہ لڑکا ایمن اور زبیدہ سے 2 برس بڑا تھا۔ کچھ دنوں سے میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ایمن میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ مجھے یہ بات خوفزدہ کر گئی کیونکہ شیخ صاحب سے ڈرتی تھی۔ کچھ بھی صحیح، وہ تھے تو ذمہ دار ذہن کے آدمی، اور ایمن کو اگرچہ ہم نے اولاد کی طرح رکھا تھا، تاہم وہ تھی تو ایک غریب مزارع کی اولاد۔ اس کا اور ہمارے خاندان کا کوئی جوڑ نہ بنتا تھا۔ سمجھا بجھا کر اگر میں شیخ صاحب کو راضی کر بھی لیتی تو ایسا ممکن نہ تھا، کیونکہ زبیدہ اور کاشف کی ماں باپ انڈیا سے ہجرت کر کے نہیں آ سکے تھے اور اب ان کے بچوں کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہی تھی۔ شیخ صاحب کا خیال تھا کہ وہ کاشف کی شادی ہماری صاحبزادی فاطمہ سے کریں گے۔ میرے 2 ہی بچے تھے، اکلوتا بیٹا بلال اور اکلوتی بیٹی فاطمہ۔ دونوں ہی میرے نند کے بچوں سے 5-6 سال چھوٹے تھے۔ سبھی بچے گھر میں بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ ہم نے ابھی تک اپنے بچوں کے ذہنوں میں ایسی کوئی بات نہ ڈالی تھی، لیکن اب ایمن ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گئی تھی، کیونکہ کاشف کا جھکاؤ اس کی طرف واضح ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ راہداری میں کاشف نے ایمن کے کان میں سرگوشی کی اور وہ مسکرا دی۔ مجھے اشارہ مل گیا کہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ ایسے میں مسئلہ اور بھی گمبھیر ہو جاتا ہے جب دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہو۔ تاہم خاموشی کے سوا میرے پاس اس وقت اور کوئی چارہ نہ تھا۔ انجینئرنگ مکمل کرنے کے بعد کاشف کو ایک اچھی ملازمت مل گئی اور وہ خود کفیل ہو گیا۔ میری نند اور نندوئی کے خطوط آتے رہتے، ہم ان کو بچوں کے بارے میں آگاہی دیتے رہتے تھے۔ وہ ایک بار پاکستان آ کر بچوں سے مل بھی گئے تھے،
لیکن ان کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ یہاں بہت اچھی طرح پڑھ رہے ہیں اور اب پاک وطن میں رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ فی الحال یہیں رہیں۔ چونکہ میری نند کی ساس اپنا گھر بار اور انڈیا کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی، لہٰذا ساس سسر کی ضعیفی کے باعث بیٹا اور بہو بھی ان کو چھوڑ کر نئے وطن کو ہجرت نہ کر سکتے تھے۔ میرے نندوئی اپنے ضعیف والدین کی ضد سے مجبور تھے اور ان کے ماں باپ اپنے گھر بار اور اپنے گاؤں کی محبت سے مجبور تھے۔ تاہم جس وقت فسادات ہو رہے تھے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ حالات کے پیش نظر 2 بچوں کو ہم لوگوں کے ہمراہ سرزمین پاک بھجوا دینا ہی بہتر ہوگا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ہم نے زبیدہ کی شادی ایک اور زمیندار خاندان میں شریف لوگوں میں کر دی۔ اس کی شادی میں نے اپنے نند اور نندوئی سے مکمل بات چیت اور رضامندی کے بعد کی۔ زبیدہ اپنے گھر خوش تھی اور میری نند بھی اس کے اس رشتے پر خوش تھی۔ زبیدہ کے بعد ایک روز میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کی شادی کاشف سے کر دی جائے گی، کیونکہ اب وہ برسر روزگار ہو گیا ہے۔ میری صاحبزادی یہ سن کر بھڑک اٹھی، صاف کہہ دیا کہ وہ کاشف کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہے، ہرگز اس کے ساتھ شادی نہ کرے گی۔ اسے اپنا ایک ہم جماعت پسند ہے جو اس کے ہمراہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ فاطمہ کا یونیورسٹی میں یہ دوسرا سال تھا۔ اس نے بتایا کہ اس لڑکے کا نام سلیمان ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ فاطمہ بہت ضدی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جو بات کرتی ہے اس پر قائم رہتی ہے، اور شادی کے معاملے میں تو وہ اپنی پسند کے آگے کسی کی نہ چلنے دے گی۔ وہ ہماری اکلوتی بیٹی تھی۔ شیخ صاحب فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، لہٰذا میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم مجھے کسی دن سلیمان سے ملوا دو تاکہ میں دیکھوں وہ کیسا لڑکا ہے، کس گھرانے سے ہے۔ تمہارے والد ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ لوگ اچھے خاندان کے ہوں اور تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ ہی نہیں بلکہ نیک اور شریف بھی ہوں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ذمہ دار ہوں، کیونکہ ہمارے ہم پلہ لوگ ہی ہم سے میچ کریں گے۔ اپنی دانست میں نے ایسی شرائط گنوا دی کہ ایک لڑکے میں سبھی خوبیاں ملنا مشکل تھیں۔ کچھ دنوں بعد فاطمہ نے سلیمان سے ملوا دیا۔ وہ میرے تصور سے زیادہ حسین تھا، ایک خوبرو نوجوان تھا، اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ، پوزیشن ہولڈر اور زمیندار گھرانے سے ہی تھا، گویا کسی بات کی کمی نہ تھی۔ سلیمان سے مل کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مجھے بیٹی کی خوشی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ مجھے سلیمان کے گھر والوں سے ملواؤ تو ہی تمہارے والد کو راضی کر سکوں گی۔ اس نے سلیمان سے بات کی تو ایک روز وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے خاندان گھر بار کو دیکھا اور والدین سے ملاقات کی تو دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ واقعی خاندانی لوگ تھے۔ بات چیت، طور اتوار، خاطر مدارات، غرض ہر پہلو سے اعلیٰ تھے۔ ایک ہی ملاقات میں گرویدہ ہو گئی۔ ملتان کا ایک مشہور خاندان جو لاہور میں آباد تھا، لیکن بہت بڑی ذمہ داری ملتان میں تھی۔ ایمن کو بھی میں نے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ وہ لاوارث اور یتیم تھی۔ اس نے جی جان سے میرے بچوں کی خدمت کی تھی اور ان کی پرورش میں میری مدد کی تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ ایمن کی مرضی ہے تو اسے بھی خوشیاں دوں گی۔ میں نے اس کو اللہ کی طرف سے ایک موقع غنیمت جانا کہ اللہ نے میری بیٹی کے لیے اس قدر اچھا رشتہ بھیجا ہے کہ میں شیخ صاحب کو ضرور منا سکتی ہوں، اور اس طرح فاطمہ اور ایمن دونوں کو اس کی خوشیاں مل سکتی ہیں۔ ایک دن شیخ صاحب خوشگوار موڈ میں تھے۔ بچوں کے رشتے کی بات چلی تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سے بات کرو کاشف کے لیے۔ میں نے ان سے کہا یہ اچھا خیال ہے، لیکن ہمارے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، ہم کو ان کی مرضی بھی پوچھ لینی چاہیے۔ مرضی کیا پوچھنی ہے، وہ ہمارے تابعدار اور فرمانبردار ہیں، جیسا فیصلہ کریں گے ان کو قبول ہوگا، شیخ صاحب نے جواب دیا۔ آپ کی بات درست ہے شیخ صاحب، لیکن مرضی پوچھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دین میں یہ احسن امر ہے، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ پوچھ لینا چاہیے کیونکہ بچے پڑھے لکھے ہیں، ایسا نہ ہو کل کو ہم ہی کو دھچکا لگے۔
شیخ صاحب میری بات سن کر خاموش ہو گئے، پھر بولے، ٹھیک ہے، تم خود ہی پوچھ لو اور مجھے بتا دینا۔ فاطمہ تو مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ سلیمان سے شادی کرے گی۔ کاشف اور ایمن کا معاملہ بھی معلوم تھا۔ ایک روز طریقے سے شیخ صاحب سے تمام باتیں گوش گزار کر دیں۔ پہلے تو وہ کچھ جذبس ہوئے، پھر میں نے دلائل دیے اور سلیمان کے گھر والوں سے ایک بار ملاقات کے لیے اصرار کیا تو راضی ہو گئے۔ شیخ صاحب سلیمان کے والد سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ دونوں کی دلچسپیاں اور امور زندگی مشترکہ تھے۔ زمینداری میں خوشحالی کے اسرار و رموز جانتے تھے۔ انہوں نے بیٹی کا رشتہ سلیمان سے منظور کر لیا۔ تب بہت بڑی الجھن دور ہو گئی۔ میں نے فاطمہ کو سلیمان سے بیاہ دیا۔ بلال تو فاطمہ سے بھی ابھی 2 سال چھوٹا تھا، اس لیے اس کی ابھی مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ اب مسئلہ ایمن اور کاشف کا تھا۔ اس رشتے پر میں راضی تھی، لیکن شیخ صاحب پریشان تھے۔ کاشف کے والدین ابھی حیات تھے اور گرداسپور میں ہی رہتے تھے۔ اس کا ایک بڑا بھائی فیروز اپنے والدین کے ہمراہ ہی قیام پذیر تھا۔ شوہر صاحب کا کہنا تھا کہ بہن اور بہنوئی کی رضامندی کے بغیر ایمن سے بھانجے کا رشتہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمن کی ذات مرتبے کا فرق ہے اور وہ ہمارے مزارہ کی بیٹی ہے۔ ممکن ہے یہ بات کاشف کے والدین کے لیے ناقابل قبول ہو۔ انہوں نے بہن اور بہنوئی کو حالات سے آگاہ کیا اور پاکستان آنے کا لکھا۔ وہ لوگ چونکہ ایمن کے خاندان کو جانتے تھے اور اس کے پس منظر سے بھی واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا اور کاشف کو بھی اس سے باز رہنے کا کہا۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا۔ فیروز نے پاکستان آ کر کاشف کو سمجھایا کہ تمہارے لیے ایمن کا رشتہ موزوں نہیں ہے۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، جدی پشتی زمیندار ہیں، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اگر چاہو تو تمہارا رشتہ ہم پلہ گھرانے میں ہو سکتا ہے، گرداسپور میں رشتہ کر لو، والدین یوں بھی تم سے ملنے کے آرزو مند ہیں۔ لیکن کاشف راضی نہ ہوا۔ وہ نئے زمانے کا روشن خیال اور تعلیم یافتہ جوان تھا۔ اس نے کہا کہ والدین کی خدمت میں ضرور حاضری دوں گا، ابھی نئی ملازمت ہے، چھٹی فوری طور پر نہیں ملے گی، جیسے ہی چھٹی ملے گی میں ضرور آؤں گا، لیکن والدین سے عرض کر دیں میری جانب سے کہ میں ایمن سے ہی شادی کروں گا۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تب بھی معذرت خواہ ہوں، ایمن بے سہارا اور لاوارث ہے، اور امید دلا کر میں اس کے دل کو ٹھیس ہرگز نہیں پہنچاؤں گا۔ فیروز نے لاکھ سمجھایا لیکن کاشف نہ مانا۔ وہ نا امید ہو کر واپس چلا گیا۔ کاشف کی مرضی سے شیخ صاحب نے بہن اور بہنوئی کی مرضی کے خلاف بھانجے کی شادی آخر ایمن سے کروا دی۔ جب شادی کی خبر میری نند آصفہ کو ملی، وہ بہو دیکھنے کو انڈیا سے پاکستان آ گئیں۔ بہو کیا دیکھنی تھی، دراصل بیٹے کو سرزنش کرنے آئی کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، اپنے خاندانی نوکر کی لڑکی کو اپنا لیا، گویا مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا دیا۔ آتے ہی وہ بیٹے کو لان تان کرنے لگی، ایمن کو بھی منہ نہ لگایا۔ دل میں بڑے خطرناک عزائم لے کر آئی تھی۔ انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا کہ بچے تمہاری سپردگی میں دیے تھے اور تم نے نوکرانی سے میرے بیٹے کی قسمت پھوڑ دی۔ 6 ماہ رہیں، اس دوران دن رات ایمن کو برا بھلا کہتی اور گالیوں سے تواضع کرتی۔ میرے گھر کا سکون آ کر انہوں نے برباد کر دیا۔ مجھے کہتی تھی کہ میرے بیٹے کا نکاح کیا ہے اور اپنی بیٹی کو بڑی ذمہ داری میں بیاہ دیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی خاتون ہے کہ جبکہ میں نے ان کے دونوں بچوں کی پرورش کی اور پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا، ان کی ساری ذمہ داریاں ایک ماں کی طرح پوری کرتی رہی، جبکہ انہوں نے بچوں کو پاکستان بھیج کر ان کی کوئی خیر خبر نہ لی۔ میں نے اور شیخ صاحب نے اپنے اور ان کے بچے میں کوئی فرق روا نہ رکھا تھا، اور آج اس احسان کا ہم کو یہ صلہ دے رہی تھی کہ ہمیں برا بھلا کہہ کر اور گالیوں سے نواز رہی تھی۔ بہرحال ہم لوگ خاموش تھے۔ ان کے ویزے کی مدت ختم ہوئی تو واپس چلی گئی اور ہم سب نے شکر ادا کیا۔ بیچاری ایمن جو ہر وقت سہمی رہتی تھی، اس نے بھی خدا کا لاکھ شکر کیا۔ سنتی آئی تھی کہ بخت اور دولت مرد کو بیوی کے نصیب سے ملتے ہیں۔ ایمن کا نصیب شادی کے بعد جاگ اٹھا تھا۔ چند سال کاشف نے کم تنخواہ میں گزارا کیا۔
پھر سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی۔ ترقی ہوئی، تنخواہ میں اضافہ ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ تجربے نے اسے سونے سے کندن بنا دیا۔ اسے بیرون ملک ملازمت کا چانس مل گیا، پہلے سعودی عرب پھر یورپ چلا گیا۔ آج ایمن اپنے بچوں کے ساتھ انگلینڈ میں رہتی ہے، وہ لوگ وہاں کے امراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک بڑی تعمیراتی کمپنی میں کاشف بطور انجینئر کام کرتا ہے اور اب اس کی اپنی کمپنی ہے جو دوسرے ممالک میں بھی بڑے پروجیکٹس کرتی ہے۔ یہ انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے کہ اسے کیا سے کیا مل جاتا ہے، ایسی اچھی زندگی اور شاندار مستقبل کہ جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کون جانتا تھا وہ ڈری سہمی ایمن جو ہر وقت اداس رہتی تھی اور میرے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجا کرتی تھی، ان کے یونیفارم دھوتی اور کپڑے استری کیا کرتی تھی، وہ آج انگلینڈ میں ملازم اور ڈرائیور رکھ سکتی ہے، جہاں لوگ نوکر رکھنے کا تصور نہیں کرتے۔ وہاں وہ ایک شاندار گھر میں رہتی ہے۔ اس وقت جب ہم انڈیا سے ہجرت کر کے آ رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک حفاظتی دستہ آیا تھا۔ ایمن کی عمر صرف 12-13 برس تھی اور گرداسپور میں ہر طرف فسادات کی آگ پھیل رہی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اس بچی کو ساتھ نہ لاتی تو شاید وہ بھی اپنے رشتہ داروں اور ماں باپ کے ساتھ فسادات میں کام آ جاتی، لیکن اس کی زندگی باقی اور خوش نصیبی بھی اس کی منتظر تھی کہ ایمن کے والدین نے اسے ہمارے ساتھ سرزمین پاک کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ایمن ہمیں اپنے ماں باپ کی طرح سمجھتی ہے اور مجھ سے ایسی ہی محبت کرتی ہے جیسے میری فاطمہ مجھ سے کرتی ہے۔ میں آج سوچتی ہوں کہ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، ایسے کئی واقعات رقم ہوں گے جب فسادات کی آگ نے نہ جانے کتنے گھروں کو راکھ کیا تھا، کتنی ہی ایمن جیسی دوشیزائیں اپنی عصمت اور زندگی سے محروم ہو گئی تھیں۔ سچ ہے، آزادی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ادا کرنا پڑتی ہے۔ آزادی کے متوالوں کو گھر بار، زمین، زندگی، اولاد، حتیٰ کہ اپنی عزتیں اور عصمتیں سبھی کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، تب ایک وطن اور آزادی کی مراد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے تمام رہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ آزاد رکھے، آمین۔